السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ گزشتہ ٹرانسمیشن میں مختلف علماء کرام مختلف علاقوں سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے رہے ہیں، اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس علاقے کی جان پہچان، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت قاری محمد شفیق احمد قادری صاحب، وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ علامہ عمار شاکر صاحب، وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد ذیشان عطاری صاحب، وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد ذیشان عطاری صاحب سے، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد ذیشان عطاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا
تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اور میں تلاش میں طرب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں طرب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، سنی نعت جب نبی کی تو خدا سے ملنا سیکھا، سنی نعت جب نبی کی تو خدا سے ملنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اور کتنا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کتنا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ احباب نے تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول سماعت کی۔ حافظ محمد ذیشان رضا عطاری صاحب جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، آواز میں مزید برکت و ترقیاں عطا فرمائے۔ تو آپ احباب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کیا۔ تو ابھی ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں، آج جو ہمارا موضوع ہے اس ٹرانسمیشن کے اندر، اس موضوع کو 17 رمضان المبارک کے دن سے بڑی نسبت حاصل ہے، جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ تو ہم جس ہستی سے یہ موضوع سننے والے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی میں مختصر تعارف کرتا چلوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہمارے اس علاقے کی اگر جان کہا جائے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا، اس علاقے کی ایک پہچان ہے، اور فخر اہل سنت، ناز اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، میری مراد جناب محترم قاری محمد شفیق احمد قادری صاحب، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو پودا آج آپ احباب دیکھ رہے ہیں، جس سے آپ پھل حاصل کر رہے ہیں، یہ پودا انہی کے دستے مبارک سے لگا ہوا تھا، اور وہ پودا آپ کو جو ہے وہ آج پھل بھی دے رہا ہے۔ یہ سب یہ جو ہماری جتنی بھی ٹرانسمیشنیں ہوئی ہیں، ان کے پیچھے جو کامیابی ہے، وہ کامیابی کا راز صرف اور صرف یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہمارے استاد محترم ہیں، چونکہ ہم نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انہی سے حاصل کی ہے، انہی کے مدرسے سے حاصل کی ہے۔ تو ان کے زیر سایہ ابھی 2 مدرسے بھی چل رہے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر اور اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو آج ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جی تو استاد محترم،
17 رمضان المبارک جو ہے اس کو جنگ بدر کے ساتھ اس دن کو بڑی نسبت حاصل ہے. تو جنگ بدر کے اندر جو ہے کافی صحابہ کرام نے جو ہے وہ شرکت کی. تو ہم نے سنا کافی علماء سے جو ہے وہ سنا ہے کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی. غالباً 313 تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی. لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ فتح دی ہے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں. چونکہ یہ جو فتح تھی یہ مسلمانوں کی بظاہر جو ہے وہ قوت کس وجہ سے بنی؟ یہ اللہ رب العزت کی طاقت کی وجہ سے. یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی. تو یہ جو جنگ تھی جنگ بدر کو جس کے نام سے ہم جس کو یاد کرتے ہیں تو جنگ بدر کی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ تھی. تو آپ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی منزلت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. آپ کا پیغام رحمت پر مبنی تھا. سبحان اللہ. لیکن آج لوگوں نے صرف یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، امن ہم تو چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. یہ امن نہیں ہوتا. امن اس وقت ہوتا ہے جب دشمن اپنے گھروں میں چھپ جائے تو مسلمان ان پر رحم کرے، اس وقت امن ہوتا ہے. اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دوسرے مسلمان دیکھ کے کہیں نہیں جی ہم تو امن پسند ہیں، ہمیں تو لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو یہ امن نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی مصیبتوں میں گزاری. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہمیں ستایا گیا، یعنی پہلے نبیوں کی نسبت ہمیں زیادہ ستایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. 300 میل کا فاصلہ تھا، لیکن کافر پھر بھی سکون سے نہ بیٹھے. کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. کسی کی بکری ملی وہ پکڑ لی، کسی کا غلام ملا وہ پکڑ لیا. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا صحابہ سے. حالانکہ انصار نے پہلے معاہدہ یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مدینے پر چڑھ کر آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مدینے سے باہر نہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کا تو انصار بھی شامل ہو گئے. مہاجر تو پہلے ہی شامل تھے. اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، کچھ لشکر بھیجے گئے، مگر یہ بڑی لڑائی تھی. بڑا غزوہ تھا یہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ میدان میں نکلیں. اب کائنات کی رحمت ہاتھ میں تلوار پکڑ کر میدان میں آئے، جو کہ ہر ایک کے لیے رحمت تھے. بے شک. لیکن اس کے باوجود تلوار پکڑنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ کافر امن کو نہیں مانتا. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا. 313 صحابی اکٹھے ہو گئے. آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی وہ بیمار تھی. رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کرو. اور 2 صحابہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید کو بھیجا کہ وہ قافلے کا پتہ کریں. وہ قافلے کا پتہ کرنے چلے گئے. اور 2 بابے
सवारियों से गिर पड़े। अब कहते हैं जी ये बूढ़ा है, ये बेचारा क्या करेगा, छोड़ो इसको। वो भी तो थे ना, बाबे थे वो। सवारियों से गिर गए, उनको वापस भेज दिया गया। 308 का लश्कर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में पहुंचे। आपने मैदान बदर में लश्कर को सीधा करके अर्ज किया, अल्लाह ये जो मैं जोड़ कर लाया हूं, अगर ये मार खा गए तो कयामत तक तुझको रब कोई नहीं कहेगा। हालांकि रब ताला ने नमरूद की फौज मच्छरों से मरवा दी, फिरौन को पानी में डुबो दिया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अंधेरे से मार दिया और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब से मार दिया। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अर्ज की कि या अल्लाह अगर ये मार खा गए तो कयामत तक तुझे रब कोई नहीं कहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि जाओ फरिश्तों, महबूब ने बुलाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 का लश्कर जिब्रील अमीन को दिया, 1000 का लश्कर मीकाईल को दिया, 1000 का लश्कर इसराफील को दिया। इज़राइल ने लश्कर मांगा, आपने फरमाया ये मारते जाएंगे तुम उठाते जाना। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ने बुलाया है मुझे, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हें तो भेज रहा हूं कि तुम महबूब के गुलाम हो, इसलिए बुलाया है मुझे। महबूब मेरे बारे में पूछेगा तो कह देना अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि अर्शे अजीम पर रहने वाला, शारग से करीब रहने वाला, ये फरमाने की जरूरत क्यों पेश आई कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वैसे साथ नहीं था। और फिर मजे की बात ये है कि फरिश्ते 3000 आए, काफिर तकरीबन 950 थे। एक काफिर के मुकाबले में 3 फरिश्ते थे, जबकि सारे काफिरों को मारने के लिए एक ही फरिश्ता काफी था। एक के मुकाबले में 3 फरिश्ते। और फरिश्ते भी इसी तरीके से मारते थे जिस तरीके से रसूलुल्लाह चाहते थे, अपनी मर्जी से नहीं मारते थे किसी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा जो लश्कर लेके आए, उसकी इमदाद के लिए फरिश्ते भी आ गए। लेकिन लड़ाई इंसानों की हुई। फरिश्तों को तो लोगों ने देखा कि किसी को बांध रहे हैं, बांध के आग लगा रहे हैं, किसी को वैसे कत्ल कर रहे हैं। कितने कत्ल किए? कत्ल तो सारे 70 हुए, 70 काफिर कत्ल हुए, 14 मुसलमान शहीद हुए। तो फरिश्तों ने इतने कत्ल नहीं किए जितने उन्हें करने चाहिए थे, इतने नहीं किए, क्योंकि रसूलुल्लाह की रज़ा इसमें नहीं थी कि ये सारे कत्ल हो जाएं। उस वक़्त लोगों में जज्बा था ईमान का, और बात होती है ईमान की। मुसलमान पर तकलीफ हो तो दूसरा ईमान वाला मुसलमान उसकी मदद करता है, दूसरा कोई बेईमान नहीं करता। अब जिस तरह से कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, हमारे पाकिस्तानी सर पे बैठे हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम मुकाबला करेंगे। करेंगे कब? जब वो सारे खत्म हो, जब वो सारे खत्म हो जाएंगे, और हम भी खत्म हो जाएंगे, उस वक्त करेंगे। लेकिन बात यह है कि पहले जो मुसलमान थे वो मुकाबले के लिए निकलते थे। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ मुसलमानों की तकलीफ के लिए आए और इतने बड़े काफिरों के लश्कर को शिकस्त दे दी। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी मैदान में निकला तो सिर्फ मुसलमानों की मदद के लिए निकला। सुल्तान महमूद गजनवी अपने पीर तरीकत के सामने बैठा, अर्ज कर रहा है कि हजरत जी ये तलवार पड़ी है, मैं थक चुका हूँ, मेरे हाथ काम नहीं करते, ये तलवार किसी और को दे दे, हुक्मरान किसी और को बना दे। और पीरे तरीकत कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं, अभी तुम इसको उठाओ, लेकिन वो उठाते नहीं। इतने में एक खत आया तो पीरे तरीकत ने खत को देखा तो महमूद को पकड़ा दिया। महमूद ने खत पढ़ा तो हसन नामी ने खत लिखा था कि महमूद हम हिंदुस्तान में रहते हैं और
اور ہندوستان میں ہندو ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں گے, آپ نے تو آنا ہی بند کر دیا. اتنا صرف پڑھنا تھا کہ محمود نے دوبارہ تلوار اٹھا لی اور کہنے لگے کہ میں آ رہا ہوں. شکست دینے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں اس سے معاہدہ کیا کہ ان کو اگر تکلیف ہوئی تو ہم تجھے سخت سزا دیں گے. ہندو ڈر گیا تو امن قائم ہو گیا. امن اس طرح قائم ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے اگر صلاح مشورہ کرتے رہنا ہمیں یوں کرنا چاہیے اسے یوں نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو کیا پتا کہ مجھے کیا کہتی ہیں. ہم اگر آپس میں بیٹھے کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کہتے تو ہمیں نا, اس سے جا کر تو کسی نے نہیں کہا. بالکل ایسے اس طرح مودی سے تو کوئی نہیں جا کے کہتا کہ ظلم کیوں کرتا ہے, تو آپس میں بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں کہ کیوں کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی سے بڑھتا تھا تو ہندوستان کے آخری حصے تک جاتا تھا, تو یہ کشمیر میں ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں تو جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. گلی میں عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں, یہ کہہ رہی تھی میرا خامد رسول اللہ پر قربان ہونے کے لیے گیا ہے, دوسری کہہ رہی تھی میرا بھائی قربان ہونے کے لیے گیا ہے, کہنے لگی میرا جوان بیٹا گیا ہوا ہے. ان میں ایک عورت بیٹھی اٹھ کر اپنے گھر آ گئی, گھر میں آ کے رونا شروع کر دیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھی کھیل رہے تھے, گلی میں کھیلتے وہ بھی اندر آئے, ماں کو روتے ہوئے دیکھا, ماں سے پوچھا ماں رو کیوں رہی ہے. اس نے کہا بیٹا تمہارا باپ ہوتا تو میں نہ روتی, تمہارا کوئی ماموں ہوتا میں نہ روتی, تمہارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو میں نہ روتی. آج ساری عورتیں باتیں کر رہی ہیں اور میں اٹھ کے رونا شروع کر دیا. میں نے تم بھی چھوٹے چھوٹے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں ہی تلواریں دیں, ہم جانیں اور وہ جانیں. تو ماں بڑی خوش ہوئی, حالانکہ چھوٹی چھوٹی جان. تو ماں نے خوش ہو کے دونوں کو نہلایا, نئے کپڑے پہنائے, سر میں تیل لگایا, کنگھی کی, اور چھوٹی چھوٹی تلواریں دے کر ماں مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور تم زندہ سلامت آ گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گی. تو ماں کہہ رہی تھی. تو ماں کا جذبہ دیکھو. جب وہ بچے میدان میں پہنچے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا ہماری ماں نے ہمیں بھیجا ہے, ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے دیکھ کر فرمایا تم چھوٹے چھوٹے ہو. تو بچوں نے وہاں پر رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ چھوٹی تو ہیں, ماں نے بھیجا ہے نا, ہم واپس نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں, بڑے کو روک لیتے ہیں اور چھوٹے سے فرمایا تو واپس چلا جا. اب ان کا جذبہ دیکھو, حالانکہ چھوٹی چھوٹی جانیں تھیں. آج سوائے کھیلنے کے ہمارے جوانوں کے, سوائے فون کے یا اور کوئی گندی گیم کے کوئی کام نہیں. اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میدان میں اس طریقے سے آئے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کراؤ. رسول اللہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دے رہے تھے وہ کشتی کا نہیں جانتے تھے. جب کشتی ہوئی تو چھوٹے نے بڑے کو مارا زمین پر, سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, بڑے نے زور لگایا ہی نہیں. تو رسول اللہ اس وقت کھل کے ہنسے. تو جس قوم کے بچے ایسے ہوں وہ کتنی دلیر قوم ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں ہی میدان میں کھڑے ہو جاؤ. دونوں ہی کھڑے ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے چاچا جی ہماری بات تو سنو. انہوں نے کہا سناؤ. کہنے لگے بیٹھ کے سنو, ہم چھوٹے ہیں نا, آپ کے کان میں بات کر نہیں سکتے. وہ بیٹھ گئے, کان میں کہنے لگے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. کہنے لگے ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں, اس لیے تم سے پوچھ رہی ہیں, لیکن مریں گے یا ماریں گے ہم اس ناری کو سنا ہے گاڑیاں دیتا ہے محبوب باری. تو کہتے ہیں میں نے اشارہ ہی کیا تھا, میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی اس کے پاس تھے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں میں ماری, ایک نے اس کی ٹانگوں میں ماری, دونوں زمین پر آ گئے. اور اس کے بعد بڑا بھائی جو تھا اس کا بازو اکرمہ بن ابو جہل نے کاٹ دیا.
लटक रहा था, छोटा बच्चा था, हालांकि ऐसे बच्चे को कांटा भी चुभ जाए तो रोता, बस नहीं करता, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसा जज्बा उसने उसको पांव के नीचे रखा और तोड़ के फेंक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूल हमने अबू जहल को मार दिया। फरमाया किसने मारा है तुम में से? दोनों ने तलवारें सामने की, खून दोनों की तलवारों को लगा हुआ था। आपने फरमाया कि तुम दोनों ने मारा है। एक ने कहा जी मैंने मारा है, दूसरे ने कहा मैंने मारा है। आपने फरमाया दोनों ने मारा है तुमने। फरमाया तुम्हारा बाजू किधर गया? या रसूलल्लाह वो कट गया था, मैंने वहां फेंक दिया। फरमाया उसको लेके आओ। वो बाजू को लेके आया, कमली वाले आकर लवाबे दहन लगाया और बाजू जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो शहीद हुए तो कभी बाजू में दर्द भी नहीं हुई थी। तो दूसरा भाई उसी बदर में शहीद हो गया था, छोटा भाई जो था। इसलिए आपने अबू जहल का सामान भी बड़े को दिया था, छोटे को नहीं दिया था। छोटा वहीं पर शहीद हो गया था। तो कैसी वो माँ थी जिसका ऐसा जज्बा था। एक औरत खड़ी पूछ रही है रसूलुल्लाह का क्या हाल है? उसने कहा तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह के बारे में पूछा है। उसने कहा तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। शेख साहब फरमाते हैं उसके कई शहीद हो गए, लेकिन एक ने कहा कि रसूलुल्लाह खैरियत से हैं। उसने कहा मेरे लिए सारी दुनिया ही खैरियत से है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब मुसलमान में ईमान हो, जज्बा हो, तो ये दीन की तबलीग भी फिर होती है और अमन भी फिर कायम होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला बड़ी करामतें दिखाते थे, लेकिन राजा ने कहा कि इस बाबे को यहाँ से निकालो। तो वजीर ने कहा तुम इसको जानते नहीं। उसने कहा कौन है ये? उसने कहा ये शहाबुद्दीन गौरी का पीर है, अगर इसको छेड़ा वो फिर आ जाएगा। तो राजा वहीं पर चुप कर गया था। जिस वक्त तक काफर को तंबीह न की जाए वो मानता नहीं। तो किसी भी काफर को मनाने के लिए अमन नहीं होता। अगर आदमी उसे अमन कहे तो वो बुज़दिल है। जो अमन की बांसुरी बजाए वो बुज़दिल है। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान और हमारे जनरल बुज़दिल हैं। अयूब था ना 1965 में जंग हुई, जब उसने खुद महाज पर जाकर हमला किया था। आगाज जंग का उसने खुद किया था। और ये जो आजाद कश्मीर है उस वक्त अपने हिस्से में आया था। पहले सारा कश्मीर उनके पास था, लेकिन उसके बाद ना भी उस जैसा आया ना कामयाबी हुई। लेकिन हमारे मीडिया वाले के कुर्बान जाएं, बल्ले बल्ले बड़े दलेर हैं, हमारे हुक्मरान बड़े दलेर हैं। कोरोना का मुकाबला करना है, अल्लाह के अजाब का मुकाबला करना है। यानी इतनी भी गैरत नहीं कि अल्लाह का अजाब है, इसका मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह के अजाब का मुकाबला नहीं होता। मुकाबला तो होता है वैसे आदमी कोई दुश्मन मुकाबले पर आए, मैदान में निकलो, घरों में बंद हो के मुकाबला किसका होता है? तो इसलिए दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम आज इस वक्त दौर में गुजर रहे हैं, इस्लाम पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा आएगा जैसे गौसे आज़म आए, ऐसा कोई आएगा जैसे महमूद गज़नवी जैसे आए, तो आके इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको उल्ट पुल्ट कर देगा और इस्लाम की कामयाबी होगी। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको सही माने से मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि जंग बदर का जो नक्शा है वो कैसे किबला कारी साहब ने आपके सामने बयान किया है। चूँकि कुफार के मुकाबले में मुसलमान बेशक थोड़े ही क्यों ना हों, लेकिन अगर उनके दिल के अंदर जज्बा ईमानी मुकम्मल हो तो वो हारते नहीं हैं। चूँकि कुफार जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आते, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हमें जो है वो उनके सामने डट के रहना चाहिए। अगर हम अपनी गर्दनों को नीचे कर देंगे, अपनी गर्दनों को झुका देंगे, तो वो ज़्यादा हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई करते हैं। तो कारी साहब ने माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया है कि देखिए आज कश्मीर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। कश्मीर के अंदर हमारी माँ बहनों की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। लोग तरह तरह के वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी कौम, हमारे हुक्मरान और कुछ हमारे ऐसे उलमा भी मौजूद हैं
ہم ان کو علماء نہیں کہتے کہ جو اس مسئلے کے اندر ایسی بات کریں، وہ جی کشمیر کی بیٹیوں کی عزتیں جو وہ محفوظ نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہیں جی اسلام جو وہ امن کا درس دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔